نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایک بہت مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ یہ مہینہ ہے تقوی کے لیے محنت کرنے کا اور متقی بننے کا۔ تقوی ایسی ایک نعمت ہے کہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت اپنا غیبی نظام اس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے، توقع ہوتی ہے اس کو کہ میری دکان سے مجھے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دکان سے بھی دے دیتا ہے۔ کوئی امید باندھتا ہے کہ میں اپنی زمین پر محنت کروں گا، تو اللہ رب العزت اس کو اس کی زمین سے دے دیتا ہے۔ مسلمان ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی امیدیں دکان سے باندھ لی اور اللہ اس کو دکان سے دے رہا ہے۔ تقوی وہ نعمت ہے کہ ایک آدمی کی نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ پر جم جاتی ہے اور وہ ہر وقت یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دکان پر بھی بیٹھے اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن یہ لینا، یہ دینا، یہ تجارت کرنا اس کو اللہ سے غافل نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں اس کا لینا، دینا، تجارت کرنا، اللہ کے کسی حکم سے وہ ہٹا نہیں سکتا۔ اس کو لاکھوں کا سودا ہو، کروڑوں کا سودا ہو، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی ساری دکان ہی اڑا دو، اڑا دے گا، کہ میں دکان کا بندہ بن کے دکان پہ نہیں بیٹھا، میں اللہ رب العزت کا بندہ بن کر دکان پہ بیٹھا ہوں۔ اب یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب اس نے اپنی نظر دکان سے ہٹا لی اور دکان پر بیٹھے ہوئے بھی اللہ پر نظر جما لی، تو اللہ رب العزت پھر اس کو وہاں سے بھی دے گا جہاں سے گمان ہے لوگوں کا، لیکن ایسی جگہ سے دے گا جہاں اس کا کسی کا گمان نہیں ہے۔ اور جب اللہ دے گا اور ایسی جگہ سے دے گا تو وہ خالصتاً اللہ ہی کا شکر کرے گا کہ اللہ تیرا فضل ہوا، تو نے دیا۔ اور اب اس دینے پر بھی جو اللہ تعالیٰ نعمت دے گا اس کی اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق بڑھتی ہی جائے گی۔ اب وہ آہستہ آہستہ کر کے ایسا بن جائے گا کہ یہ جو چیزیں ادھر ادھر سے کھینچتی ہیں کہ اب کاروبار کر رہا ہے، اب سودا ہے، کنارے لگ جائے گا، چلو 2-4 منٹ جو ہے دیر سے چلتے ہیں، نماز بھی مل جائے گی، سودا بھی ہو جائے گا، یہ چیز دل کو کھینچتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت پھر اس کے دل کو ایسا کر دے گا، اس کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مجھے تو صرف اللہ کی ضرورت ہے۔ اس والی بات کا دعویٰ آسان ہے، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت اور پھر اللہ کا فضل چاہیے۔ محنت بندہ کرتا ہے، محنت سے اپنی طلب دکھاتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لے۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ میں دکان کا بندہ رہوں، نہ میں زمین کا بندہ رہوں، نہ میں ایک ڈگری عہدے کا بندہ رہوں، اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اب یہ ایک جملہ ہے، ایک بول ہے، بہت قیمتی بول ہے، بہت اچھی نیت ہے، لیکن ہے نیت۔ اس کے لیے اب اس بنیاد پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رک جاؤ وہاں رک گئے، جہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ چل پڑو وہاں چل پڑے۔ تو یہ جو آدمی اس طرح چلے گا، اب یہ تقویٰ کی محنت ہے کہ آدمی اس کی عادت ڈالے کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری کیا چاہت ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب یہ سارا مہینہ اسی چیز کا تو نام ہے کہ جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کھاؤ تو کھا رہے ہیں، جب اللہ رب العزت کا حکم آ رہا ہے کہ رک جاؤ رک جا رہے ہیں۔ کئی خواہشیں اٹھتی ہیں دل میں، بھائی ان خواہشوں پر نہیں عمل کرنا، دن کو کھانا بھی، سونا بھی، خواہشات بھی، اس پر روک رکھو۔ اور جیسے آپ فضائل امر رمضان میں پڑھتے ہی ہیں کہ کھانا پینا کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اپنی زبان کو بھی وہاں استعمال کرو جہاں اللہ رب العزت چاہتا ہے،
اور دل چاہ رہا ہے کچھ کہنے کا، لیکن اللہ رب العزت کی اس وقت اللہ یہ نہیں چاہتا ہے تمہاری زبان پر، تو رک جاؤ کہ ہر عضو پر روزہ صرف پیٹ کا اور زبان کا نہیں، کھانے پینے کا نہیں ہے. روزہ اصل تو یہ ہے کہ ہر عضو اپنا اللہ تعالیٰ کی بندگی پر آ جائے. اب ہے تو بندہ خواہشات ہی کا، لیکن اپنے آپ کو بار بار روک رہا ہے، اپنا تعلق خواہشات سے توڑ رہا ہے کہ اللہ میں تیری مانوں گا، میں باقی چیزوں پیاس لگی ہوئی ہے، جی چاہ رہا ہے پانی پینے کا، میں نہیں پیوں گا کیونکہ تیرا حکم ہے کہ اس وقت نہیں پینا. تو یہ ایک مہینہ آدمی اس طرح سے محنت کرتا ہے کہ میری خواہش کچھ نہیں ہے، میرا رب اس سے کیا چاہتا ہے. میرے بھائی دوست کو یہ تقوی حاصل کرنے کی محنت ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت ایسا بنا دے کہ وہ رکنے والا بنے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پابند بن کے مہینہ گزار لے. یہ بھی محنت ہے اور اچھی خاصی محنت ہے، کیونکہ عام طور سے خواہشات کا ایسا زور ہو گیا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ خواہش ہی خواہش ہے، بس میری خواہش پوری ہو جائے. حتیٰ کہ نماز میں بھی اللہ رب العزت سے اپنی خواہشات ہی مانگتا ہے. تو مانگنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن رفتہ رفتہ کر کے آدمی اللہ کی مرضی دیکھنے والا بنے، یہ بہت بڑی مقام ہے. نماز میں کھڑا، اب جی دماغ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کیونکہ آزاد چھوڑا ہوا ہے. دل کو دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اور پیچھے پیچھے ہمارا دھیان بھی جا رہا ہے. دل ادھر گیا، دھیان پیچھے پیچھے چلا. بجائے یہ کہ اپنے دھیان پر قابو کرے کہ نہیں میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اب یہ تقویٰ کی محنت ہوگی کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنا بھی ایک درجے میں تقوی کی محنت ہے. اپنے کاموں کو چھوڑ کے فارغ ہو کے، بہت ساری چیزیں تھیں، خیال تھا یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، ان چیزوں کو چھوڑا اور اذان ہو گئی، بھائی چلو نماز کی طرف. جس طرح سے کھانا چھوڑنا پینا چھوڑنا یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن اگلا درجہ یہ ہے کہ یہی روزہ ہر عضو کا روزہ بن جائے. دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، کہ میں وہ سوچوں گا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے، میں اپنی خواہش کو اس رخ پہ لاؤں گا جس رخ پہ اللہ رب العزت چاہتا ہے. کرے گا تو اللہ ہے، لیکن آدمی تو زور لگائے. اب نماز تک پہنچ گئے، ایک درجہ تقوی کا تو یہ بھی ہے. لیکن میرے بھائی دوست کو جو نماز جو ہے، جس چیز کا نماز ہم سے مطالبہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اور ہر چیز کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے تو ہر چیز کا خیال بھی چھوڑ کے کھڑے. اب خیال اس کا آئے گا اس کا آئے گا. کچھ شیطان ہے، کچھ پرانی عادتیں شیطان کے ساتھ چلنے کی ہیں کہ نماز میں ایسا لگتا ہے جیسے آدمی فارغ کھڑا ہے. فارغ نہیں ہے، نماز میں تو مشغول ہو گیا میں اس ذات کے ساتھ جس کے ساتھ ہر وقت مجھے مشغول ہونا چاہیے. غفلتوں میں زندگی گزر رہی ہے عام طور سے، تو مانوس ہو گئی اللہ کے غیر سے. چلتے پھرتے بھی اسی کو سوچتے ہیں، باتوں میں بھی اللہ کا غیر آتا ہے، سنتے بھی انہی چیزوں کے ہیں، کہتے بھی وہی ہیں. دماغ میں بھی یہی چیزیں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ فلاں اللہ کا غیر ہاتھ میں آ جائے تو یہ ہو جائے گا، اور فلاں اللہ کے غیر نے یہ فیصلہ کیا تو یوں ہو جائے گا. ارے اللہ کا غیر نہ فیصلہ کرتا ہے اور نہ اللہ کے غیر کے ہاتھ میں آنے سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے. فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ رب العزت یہ مخلوق سے امیدیں باندھنے والے، مخلوق کی محنت کرنے والے، ان کو تھوڑی سی ڈھیل ضرور دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے. حق تو اس کا یہ تھا کہ جہاں انسان کی نظر اللہ سے ہٹی اسی وقت اس کو ختم کر دیتا. کہ قیامت کے دن، قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ رب العزت کا نام تک لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، ختم کرو اس کو. تو حق تو یہ تھا کہ جہاں ایک آدمی کا دھیان اللہ سے ہٹے، امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہٹے، اس کی محنت کی بنیاد اللہ کا غیر بن جائے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو فارغ کر دیتا. لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حلم بھی ہے. حلیم آدمی دیکھتا رہتا ہے بہت کچھ،
کر سکتا ہے لیکن کہتا ہے اور موقع دو اور موقع دو، چپ چاپ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں حلیم کے غصے سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ حلیم جلدی غصہ نہیں کرتا۔ جو حلیم آدمی ہوتا ہے دیکھتا رہتا ہے لیکن اب جب ایک حد ہو جاتی ہے اور جب بالکل کنارے پہ پہنچ جاتی پھر حلیم فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اس کا فیصلہ بہت حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے غصے کے زور میں نہیں کرتا ہے کچھ، بلکہ سوچ سمجھ کے، جیسے ایک آدمی سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے تو وہ حلیم کا غصہ آخری بات ہوتی ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت حلیم بھی ہے، اللہ رب العزت ان چیزوں کو چلنے دیتا ہے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، ایک کرم ہے کہ ایسوں کو بار بار بلاتا ہے اپنی طرف، موقع دیتا ہے، کبھی دے کے، کبھی لے کے، کبھی سختی سے، کبھی تنگی سے متوجہ کرتا ہے آدمی کو کہ میری طرف متوجہ ہو۔ تو حق تو یہ تھا کہ غفلت کے بعد فوراً سزا ہوتی کہ بھئی تم کس سے غافل ہو گئے، کتنے بڑے سے، کتنے بڑے محسن سے، کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو تو بھول گئے، اور جو اس نے چیزیں بنائیں جن میں سے ہر چیز ہر وقت اس کے محتاج ہیں اس کے پیچھے لگ گئے، بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس غلطی سے نکلنے کے لیے بھی نماز دی ہے کہ آدمی سب سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے پکار ہوئی کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ کامیابی سمجھ کے نماز میں پڑھے، نماز میں لگے۔ یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک آدمی نماز تک پہنچ جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ایک وہ نماز ہے کہ جس نماز پر فرشتے اترتے ہیں، ایک وہ نماز ہے جس پر بنجر زمین سے پانی نکلتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ ایک وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں صاف صاف فرما دیا کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے، کامیاب ہو گئے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو نماز میں خشوع کے ساتھ لگتے ہیں، کہ دل ان کا تابع ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ ایک ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، میں اس کے پیچھے، اس کے پیچھے مجھے لگنے کی ضرورت نہیں، کبھی زراعت کے پیچھے، کبھی تجارت کے پیچھے، ان چیزوں میں مجھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے نہیں ملے گا، ملے گا اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں میں ان چیزوں میں لگوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان میں بھی زندہ ہوں، ان میں بھی زندہ ہوں۔ دکانداری میری اللہ رب العزت کا حکم مان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو، لوگ دیکھیں کہ یہ ہے طریقہ دکان چلانے کا، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کا جو نور ہے وہ لوگوں کو نظر آئے۔ میں دکان پہ اپنی ضرورتوں کے لے کے نہیں جا رہا کہ دکان میری ضرورت پوری کر، میں بڑی محنت کروں گا، میں تیرے ہر تقاضا پورے کروں گا، تو بس میرا کام کر دے، میں اس طرح نہیں جا رہا ہوں۔ یہ والا رخ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ میری ساری ضرورتیں میں تیرے سامنے رکھوں گا، اور یہ ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی بھی اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگنے والے بنے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بنے ہیں۔ جب وہ ضرورت آئی اور اس ضرورت کو لے کے میں کسی اور کے پاس گیا تو بہت ظلم کیا۔ ضرورتوں کے لیے کاروباروں میں اور تجارتوں میں اور بیوی بچوں میں اور بادشاہتوں اور حکومتوں چلانے میں نہیں لگوں گا، میری ضرورتیں وہاں سے نہیں پوری ہوں گی۔ میری ضرورت تو میں اللہ کے فضل سے دن میں 5 دفعہ بہت بڑے آقا کے سامنے رکھنے کا مجھے موقع ہے، میں رکھوں گا۔ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو، ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس یہ حاجتیں آتی ہیں، ضرورتیں آتی ہیں، تو ان کو اٹھا کے رکھ لیا کرو نماز کے بعد تک کے لیے، کہ ابھی فجر پڑھی ہے، ابھی ایک ضرورت آ گئی، اچھا ظہر کے وقت انشاءاللہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھوں گا، ظہر ہو گئی، اچھا عصر کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت رکھوں گا، کہ میری ضرورتوں کا لینے کا تعلق تو میری اللہ تعالیٰ سے ہے، لوگوں سے، مخلوق سے کچھ لینا نہیں، دے بھی نہیں سکتے کچھ، لگیں گے مخلوق میں لیکن اس لیے نہیں کہ یہاں سے کچھ لینا ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ بھی اسباب اختیار کرتے تھے
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ فلانا یہودی کے پاس جاؤ، وہ بہت اچھا طبیب ہے، اس سے علاج کراؤ۔ تو علاج کرانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اس کے علاج سے کچھ ہوگا۔ کرے گا تو اللہ تعالیٰ، شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، لیکن یہ اسباب اختیار کر لو۔ ایک سنت ہے کہ آدمی اپنے اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈھونڈے کرے، اور ساتھ ساتھ اس پر نظر رکھے کہ یقین تو میرا اللہ تعالیٰ سے نہ ہٹے۔ آخر دن میں کتنی دفعہ کھانے کھاتے ہیں، کھانے پہ بیٹھتے ہیں، بھوک لگی ہے، چلو بھائی کھانا کھا لو۔ اب ایک یہ ہے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میری ضرورت ہے، بھوک کو دور کرنا، کھانا کھانے سے دور ہوگی، تو یہ آدمی اس نے اپنا یقین بھی خراب کیا، اس نے اپنا عمل بھی خراب کیا، کیونکہ یہ دسترخوان پر اپنی حاجت پوری کرنے بیٹھا ہے۔ حاجت کیا ہے کہ بھوک دور ہو، اور بھوک کب دور ہوگی؟ جب پیٹ میں کھانا جائے گا۔ ایک یقین بھی خراب ہوا، اور عمل اس لیے خراب ہوا کہ اب اس کا مقصد دسترخوان پر بیٹھ کر پیٹ بھرنا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھائے تب بھی پیٹ بھر جائے گا، بائیں سے کھائے تب بھی پیٹ بھر جائے گا، اپنی طرف سے کھائے تب بھی پیٹ بھر جائے گا، دوسری طرف سے کھائے تب بھی پیٹ بھر جائے گا، اکرام کے ساتھ کھائے تب بھی پیٹ بھر جائے گا، اور اس یقین والے کا خیال ہوگا کہ بے اکرامی کے ساتھ کھاؤں گا تو زیادہ پیٹ بھرے گا، کہ میں تو سارا اپنے پیٹ میں ڈالوں گا۔ تو یقین خراب ہوا، پھر عمل خراب ہوا۔ اور میرے بھائی دوست، وہ دوسرا آدمی ہے، اس کو بھوک لگی تو اس نے سب سے پہلے نظر اللہ کی طرف گئی کہ بھوک تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح ہلکا ناشتہ تھا، پیٹ خالی ہوا، تو اب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا پیٹ میں ڈالو گے تو بھوک چلی جائے گی۔ بھوک تو اس وقت ہٹے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ نے یہ بھوک بھیجی ہے، کیوں بھیجی ہے؟ وہ آزما رہا ہے کہ میں کدھر جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے امتحان قائم کیا ہے کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، بندگی کے سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے، سب سے خالص طریقے سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اس موقع پہ۔ اب یہ جو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کی بندگی چاہتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ جو سب سے اونچے، جو حقیقت میں جو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے تو جب بھوک لگی تو پوچھ لیتے تھے کہ کچھ ہے کھانے کو، اور نہیں ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے، ہوتا تھا تو کھاتے تھے، لیکن ایک خاص طریقے سے کھاتے تھے، ہاتھ دھو کے کھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اپنی طرف سے کھاتے تھے، اکرام کے ساتھ کھاتے تھے، ایک تہائی پیٹ کھاتے۔ اب یہ سارا سلسلہ چل پڑا کہ بندگی کا سلسلہ ہے، کہ اب یہ پیٹ کا بندہ پیٹ کی آواز سن کے کھانا نہیں ٹھوس رہا پیٹ میں، اب یہ اللہ کا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دسترخوان پہ زندہ کر رہا ہے۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھا دی۔ وہ جو خطرہ ہے کہ آدمی سمجھے گا کہ کھانے سے پیٹ بھرا تو بھوک دور ہوئی، کہا کہ نہیں، الحمدللہ الذی هو اشبعنا، کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کی ہیں، اس اللہ کی ہیں اسی نے میرا پیٹ بھرا، اسی نے بھرا۔ وَأَنَعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ، الحمدللہ الذی هو اشبعنا، انعم علینا وافضل، انعام کیا، اپنا فضل فرمایا۔ تو یہ جو خطرہ تھا کہ دماغ میں آئے گا کہ پیٹ کھانے سے بھرا تو دور ہوئی بھوک، نہیں، اللہ نے بھوک دور کی۔ شکر یقیناً اس بات کا بھی ہے کہ دسترخوان پہ کھانا ملا، اس پہ بھی ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس راستے سے پیٹ بھرا، ہم اس میں بھی اس کے شکر گزار ہوں گے۔ دوسرے موقع پہ دعا ہے کہ جب بھوک لگی تھی اور کسی نے میرے سامنے کھانا رکھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہم اطعم من اطعمنی، کہ اللہ اس نے مجھے کھلایا، تو اس کو کھلا دے۔ تو واسطے کا بھی شکر ہے، لیکن واسطے کو واسطہ جاننا اور اللہ کو اللہ جاننا، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔
واسطے کی کو واسطہ نہ جاننا، اس کا احسان نہ ماننا، یہ بدتمیزی ہے، یہ خلاف سنت ہے. اور وہ اللہ کو اللہ نہ جاننا، یہ تو بہت سخت چیز ہے. تو یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اسباب کے طریقے ہمیں سکھائے انہوں نے. تو بس اتنی سی بات ہے کہ ان میں اللہ کی بڑائی جانتے ہوئے، اللہ سے ہونا جانتے ہوئے اب لگنا یہ سیکھنے کی چیز ہے. ایک آدمی سارے اسباب کو چھوڑ جائے، جنگل میں جا کے چلا جائے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہماری تربیت، اس امت کی تربیت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اور یہ جو پچھلی امتیں تھیں، یہ اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ کے شوق میں کوشش کرتے تھے کہ میں اپنی تربیت خود کروں. طریقے نکالتے تھے جس میں ہم مخلوق سے کٹیں، اللہ سے جڑیں، لیکن وہ طریقے اللہ رب العزت کی طرف سے تجویز کردہ نہیں تھے. یہ خود انہوں نے پیدا کیے تھے کہ میں جنگل میں چلا جاؤں گا اور میں ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے میں نماز پڑھوں گا اور رات کو نہ سوؤں گا، بہت ساری چیزیں. تو اس امت کے لیے یہ چیز، ان چیزوں سے اللہ تعالی نے روک دیا کہ اپنی تربیت اپنے ہاتھ میں رکھو. مجھے تین صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کے پاس آئے، ہماری ماؤں میں سے کسی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا کیا حال ہوتا ہے. ان کا خیال تھا کہ ساری رات جاگتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے. روزے کے بارے میں پوچھا کہ شاید ساری زندگی روزے رکھتے ہوں گے. تو اس طرح سے دو تین باتیں پوچھنے پر تو وہ گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں، نہیں بھی رکھتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. تو ایسی انہوں نے جو حالت بتائی تو وہ ساتھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے. لیکن ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے سارے اگر ہو بھی کوئی غلطیاں، کوئی کمیاں، اللہ نے معاف کیا ہوا ہے تو نہیں. لیکن ایسے ہم تو نہیں ایسے، تو ہمیں تو محنت کرنی ہوگی. اور ایک نے کہا میں تو ساری رات تہجد پڑھوں گا، اور دوسرے نے کہا کچھ کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا. ایسی دو تین باتیں، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے. تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے، ان کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ ایسا ہوا، یہ ایسے جوان آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی اور یہ عزم کر کے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. یعنی آدمی سوچتا ہے کہ اس میں غصے کی کیا بات ہے، کہ غلط فہمی ہوئی، ان کو سمجھا دو. نہیں، غصے سے سرخ ہو گیا. اور جو بات انہوں نے فرمائی وہ بات اصل ہے کہ میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، کہ میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ساری رات جاگوں گا، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اللہ نے کہا ہے یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے. جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کو پسند ہے. تو جہاں ایک طرف یہ سیکھنا ہے کہ مخلوق کا یقین دل سے نکلے اور دل اللہ رب العزت کی طرف ہر حال میں متوجہ ہو، اور آدمی پھر کاروباروں میں لگے اور دل اللہ سے نہ ہٹے. جنگ میں تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، دشمن کی تلوار گردن پہ آ رہی ہوتی ہے، اور حکم کیا ہے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، خوب یاد کرو. سودا بیچ رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، غفلت کا وقت ہے، اس موقع پہ خوب اللہ کو یاد کرو. تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کے نظام اپنی طرف سے اپنے ہاتھ میں دی ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، اس میں لگو، لیکن اللہ کو نہیں بھولنا. بجائے یہ کہ سب کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ جوڑ بیٹھانے کی کوشش کرو
تو وہ جنہوں نے کوشش کی اس میں سب کچھ آگے بھی بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بڑھا دیا، بہت سے راستے میں گر گئے۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول میں نامرد ہو جاؤں۔ اب وہ اپنی خواہشات سے بچنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کرنا، میری امت کا دنیا ترک کرنا اس کی شکل کیا ہے کہ جہاد کرو، تو اللہ کے راستے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ پھر ان کا کچھ اٹھا خیال، ایک اور موقع پہ پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں جنگلوں میں چلا جاؤں، کہ نہیں ایسا نہ کرنا، میری امت کا جہاد، میری امت کی جو رہبانیت ہے، جو سب سے کٹنا ہے، وہ کیا شکل ہے اس کی کہ اللہ کے راستے میں کوشش میں گر جاؤ۔ تو بار بار کوشش پہ بار بار یہ ان کو سمجھائے کہ دیکھو خلاصہ یہ، جیسے وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنے آپ کو، اپنی تربیت اپنے ہاتھ میں نہ لو، اللہ نے بہت بڑا کام دے دیا، سارے عالم کے سارے انسانوں کو دین پر لانے کی کوشش کرنا ہے، اپنی خواہشات چھوڑو، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے بنو، اس کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو اس پر لانا ہے۔ اب اس میں بہت سی خواہشیں ٹوٹیں گی، بہت سی ضرورتیں قربان ہوں گی، تو ان خواہشوں کے ٹوٹنے سے اور اللہ کے حکم پر جمنے سے، ان ضرورتوں کو قربان کرنے سے کہ نہیں مجھے سارے عالم کے سارے انسانوں کو اللہ کی بندگی پر لانا ہے، جب دوسروں پر آدمی رحم کرے گا تو آسمان والا ان پہ رحم کرے گا، جب زمین والے پہ دوسرا آدمی رحم کرے گا اور اپنی قربانیاں دیتا جائے گا اس کی خاطر، تو اللہ رب العزت پھر اس پہ رحم فرمائے گا اور اس کو اپنا بندہ بنا دے گا۔ آسان راستہ دے دیا، ہمیں کچھ تجویز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو، سب کرو، لیکن ایک کام کر لو کہ اس کام کو اللہ کی بندگی اور اس کے تقاضوں کو پہلے نمبر پر لے آؤ، اور جب مطالبہ ہو اللہ کی بندگی کا، لوگوں کو اللہ کی بندگی لانے کا جب مطالبہ ہو تو اس کے راستے میں کوئی چیز نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اسی چیز کا نمونہ ہے کہ بچہ، چھوٹا بچہ ہے، بیوی ہے، بڑھاپے میں اولاد آئی ہے تو حکم ہے جاؤ چھوڑ دو، آگے جا کے پھر ان کو بچے کو قربان کرنے کا ہے، جگہ جگہ خود اپنی زندگی کہ آگ میں چھلانگ، یعنی اگر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو، اپنی بات پہ جمے رہتے ہو تو آگ میں جانا پڑے گا۔ تو ہر موقع پہ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس کو آگے رکھا ہے، اور اس چیز کے راستے میں، اللہ کا حکم ماننے کے راستے میں جو چیز قربان کرنی پڑی ہے اس کو قربان کیا ہے۔ یہ جو لفظ قربان ہے، قربان یہ ہے ہی قرب سے، کیا مطلب؟ قربانی کیا چیز ہے کہ ایک چیز میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن گئی، میں ہوں اور اللہ ہے، بیچ میں ایک چیز آ گئی، تو اس چیز کو راستے سے ہٹاؤ۔ اور راستے سے ہٹانے کا مطلب یہ کہ اس کی محبت، اللہ کی محبت تو پر غالب نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے سخت حکم دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ ایسی ہی استعداد ہے کہ بچے سے محبت ہے، ذبح کرو اس کو، ہونے نہیں دیا ان کے لیے، لیکن چھری لے کے گردن پر چلائی ضرور۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دکھا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا ساری انسانیت کو کہ دیکھو محبت والے ایسے ہوتے ہیں۔ باقی اللہ کریم ہے، رحیم ہے، محبت ہے انسان سے، اس پر شفقت ہے، اللہ نے بچے کو ذبح نہیں ہونے دیا، لیکن وہ تیار ہے۔ اور یہ امت ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت، اسی معنی میں ہے کہ قربانیاں ہیں اور وہ دیتے چلے جا رہے ہیں، اسی میں تربیت ہو رہی ہے کہ میری خواہش، میری طلب، میری چاہت، میری محبت، اس چیز کو رہنے دو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم لگیں گے ان چیزوں میں، اپنی خواہش بھی ہو جائے، اپنی کوئی چیز محبوب ہے وہ بھی استعمال کر لیں، لیکن اللہ کا حکم آیا بس اب رک جاؤ وہیں پہ،
جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو پورا ان کی جو عربوں کی جو زندگی تھی اس میں شراب بنیادی چیز تھی. مہمان کو شراب اور خاص موقع پہ شراب اور شاید ہوتی ہی ایسی چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ جس کو یہ چیز لگ جائے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. باضابطہ اب تو علاج ہوتا ہے اس کا، اور سب سے بڑا مشکل اس علاج میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر کچھ دن بعد وہاں پھر وہی کھڑا ہے. بہت مشکل چیز ہے. لیکن جب اللہ رب العزت کی محبت اتنی مضبوط ہو گئی صحابہ کرام کے دل میں، وہ جو تقویٰ والی بات ہے اتنی پکی ہو گئی کہ میں کوئی خواہش کوئی مطالبہ میں نہیں سنوں گا جب اللہ کا حکم آ گیا. اس پہ پکے ہو گئے. بڑی سے بڑی مطالبہ ہے، بڑی سے بڑی خواہش ہے، وہ اللہ کا کی حکم ماننے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا کہ اب اس کو چھوڑ دو. شروع میں تو نماز کے وقت نہ پڑھو، مختلف اس طرح کی باتیں آئیں، ترغیبی باتیں، لیکن پھر حکم آ گیا کہ اب اس کو چھوڑ دو. تو جب یہ حکم آیا تو جس کے ہاتھ میں تھا گلاس وہ وہی چھوڑ دیا، منہ میں تھا تھوک دیا. ایک تاجر بہت سے شراب لے کے آیا تھا اور پتہ نہیں کتنا مال اس میں اس کا لگا تھا، لیکن پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کر دیا تو اور کوئی چیز نہیں سوچی کہ اس کا سرکہ بنا لیں، اس کا یہ کر، نہیں، اس کو ڈھیر دیا زمین، ختم کرو سب. تو میرے بھائیو اب یہ وہ چیز ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ بن کے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ بن کے اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. تو اب میرے بھائیو جو سارا اللہ کا جو نظام ہے وہ اس آدمی کے تابع ہو جاتا ہے. وہ مثال ہمارے شروع کے لوگ دیتے تھے کہ ایک آدمی جب سائے کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ سائے کو پکڑ نہیں سکے گا. سایہ ہمیشہ اور آگے، اس نے جتنی تیزی سے دوڑ لگائی اتنی تیزی سے سایہ آگے دور چلا جاتا ہے، نہیں پکڑ سکتا. لیکن منہ موڑ لو اور چہرہ کر لو سورج کی طرف، سایہ پیچھے پیچھے آئے. ایک ایک مخلوق کو لینے کی کوشش اور ایک ایک مخلوق کو لے کر کامیاب ہونے کی کوشش، یہ سایہ کے پیچھے بھاگنے والی بات ہے. کہ میری دکان ہوگی، ابھی چھوٹی ہے، تھوڑی بڑی ہو جائے، بڑی ہو گئی لیکن ابھی تک لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کو شہرہ کرانا پڑے گا. اور سودا جو میں لے رہا ہوں وہ سستا لے رہا ہوں لیکن شاید اس سے بھی زیادہ سستا ملتا ہوں. اب لگا ہوا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال وہ سایہ ہاتھ میں نہیں آتا. بڑا سے بڑا دکاندار ڈھونڈ لیں، کوئی ایسا دکاندار ہو جو مطمئن ہو گیا الحمدللہ اب مجھے میرا ہو گیا کام، پیٹ بھر گیا میرا. وہ تو فرما دیا کہ اگر آدم کے اولاد کے پاس ایک پوری وادی ہو سونے کی، سونا ہے وادی پوری بھری ہوئی ہے سونے سے، 2 پہاڑ کے بیچ کی جگہ سونے سے بھری ہوئی اور میری ہے، تو کہتے ہیں اگر آدم کے اولاد کے پاس ایک وادی ہو سونے کی تو وہ کہے گا کہ ایک اور وادی مل جائے، بھرنی پیٹ نہیں بھرا. وہ تو جب قبر میں پہنچیں گے وہ قبر کی مٹی بالکل بھر دے گی پیٹ کو. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھر ان چیزوں کی خواہش ختم ہو جائے گی کہ مجھے سونے کی آبادی ہوتی. وہ کہے کہ چھوڑو سونے کی وادی کو، میرے پاس کوئی ایسا انتظام ہوتا کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، کہ وہ سونے کی وادی میرے ہاتھ میں ہوتی اور میں اس کو خرچ کر دیتا، میں لوگوں کو دے دیتا. اس کی طلب ہوگی وہاں پہ. یہ نہیں ہوگا کہ ایک اور وادی ہو جائے اور ایک اور وادی ہو. ہاں بعض لوگوں کو اس وقت بھی نہیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے میں نے تجھے مال دیا، تو نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں اللہ میں نے اس کو خوب بڑھایا، موقع دے میں واپس جا کے لے کے آؤں. تو واپس جانا تو ہے نہیں، لے کے آنا تو ہے نہیں. اگر یہاں اپنا مال تم چاہتے تو دنیا میں اس کو بھیج دیتے آگے، یہ کیا نہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں، یہاں جو چیز سیکھنے کی ہے اس زندگی میں وہ بندگی ہے کہ میں اللہ کا بندہ عملی طور پر، یعنی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ یہ نعمت ہے کہ اپنے آپ کو ہم اللہ کا بندہ کہیں گے. اور کوئی یہ والا جملہ پسند نہیں کرے گا کہ تو اپنے دکان کا بندہ بن گیا. الحمدللہ یہ جملہ بھی، یہ بات بھی اچھی ہے کہ اس جملے کی برائی اور اس کی گندگی محسوس ہوتی ہے،
لیکن میرے بھائی دوستو، آدمی اپنے گریبان میں خود سکال کے دیکھیں کیا صورتحال ہے کہ میں کس کی مانتا ہوں اور کس کی ماننے کی فکر رہتی ہے کہ سارا دن ضرورتیں آتی رہتی ہیں، تو کتنی دفعہ ان ضرورتوں میں اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہوں اور کتنی دفعہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ضرورت تو اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ مسئلہ یہ ہے، چلے لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے، سال 7 ماہ لگ گئے، بہت اچھی بات ہے، اس کو کم نہ سمجھا جائے۔ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن وہ تو ایک سبحان اللہ جو ہے، بلکہ ایک آدمی کے دل میں اتنا تھوڑا سا ایمان ہوگا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہ بھی اتنا قیمتی ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس کے ایمان کا اور اس کے بھائی کو نہیں پتہ ہے، بہن کو، بیوی کو نہیں پتہ ہے، لیکن نہیں، ایک آدمی جس فرشتوں کو نہیں پتہ کہ اس کا ایمان ہے، تھوڑا سا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں کو بتائے گا کہ فلاں گھاٹی میں جہنم کی فلاں چٹان کے نیچے دیکھو، وہ ملے گا تمہیں، تو وہ تھوڑا سا ایمان بھی اس کو جہنم سے نکلوائے گا۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے، چلے 4 مہینے، سال 7 ماہ، چیز تو بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیونکہ میرے بھائی دوستوں ہمارا سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی، اللہ ہی تو ہے بڑا، اللہ ہی تو ہے بڑا۔ یہ والی جو سوچ ہے نا کہ اللہ سب سے بڑا، کہ زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، اور اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا، ارے زمین اور آسمان کی حیثیت کیا اللہ کے سامنے، بنے ہوئے کی حیثیت کیا بنانے والے کے سامنے۔ یہ مثال ہے، اور جب اللہ رب العزت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہر مثال ناقص، کمزور ہے، لیکن ایک چیز، ایک رخ کی بات ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے مٹی لے کے ایک کوئی اس کا کوئی چیز بنا لیتا ہوں، اب کہاں وہ بنی ہوئی چیز اور کہاں میں بنانے والا، حالانکہ میں بنانے والا نہیں ہوں، جوڑ توڑ ہے ہمارا، تو بناتا تو اللہ ہے کہ کچھ نہیں تھا اور سب کچھ پیدا کر دیا، اس کو کہتے ہیں بنانا۔ اور یہ جو ہم کرتے ہیں کہ یہاں سے مٹی لی وہ بھی اللہ نے بنائی، یہاں سے پانی لیا وہ بھی اللہ نے بنایا، وہ میرے ہاتھ بھی اللہ نے بنایا، اور میری قوت وہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں میں نے بنایا، چلو ایک آپس میں بات کے درجے میں بنایا، لیکن اس بنانے کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو چیز بنی ہے اس کی کیا حیثیت میرے سامنے، اور وہ جو واقعی بنانے والا ہے اس کے سامنے کسی بنے ہوئے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی مددیں ہمارے ساتھ ہیں اس چیز میں کہ اللہ کو بندہ بن جائے، اللہ کی بندگی سیکھیں، اور یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں کر دی کہ جن سب سمجھتے ہیں کہ بھی کھانا نہیں کھانا رمضان میں، بدقسمت بدبخت وہ لوگ ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اپنی بندگی کا، وہ اس موقع کی طرف بالکل متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ نہ کھاؤ تو میں مسلمان تو ہوں لیکن اللہ کھانا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کا رخ درست فرمائے، لیکن یہ تو بہت کمزور بات ہے۔ اور اس سے اگلی بات ہے کہ ہاں اللہ میں روزے تو نہیں کھاؤں گا، نماز بڑی مشکل ہے، تو ایک مان لیا اللہ کا حکم اور کئی چھوڑ دیے، اب اپنی خواہشات اتنی غالب آ گئی کہ اس مہینے میں بھی جب اللہ کی مددیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اے خیر کو چاہنے والوں آگے بڑھو اور اے شر کی طرف بڑھنے والوں پیچھے ہٹو، اللہ کی طرف سے مددیں ہیں، اس مہینے میں بھی اللہ کے حکم نہیں مانے جا رہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ پھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، فرض نماز تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تہجد کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تراویح میں لگ کے تہجد چھوٹ جائے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ہاں یہ اچھا ہے، لیکن یہ جس چیز کو چھوڑ کے سو جاتے ہیں نا وہ اس سے بھی بہتر ہے،
تو وہ صبح کی نمازیں، تراویح، اب ایک آدمی کو یہ سارے اعمال نصیب ہو گئے، لیکن زبان اپنی بندگی پہ نہیں لایا ہے، جو چاہ رہا ہے بول رہا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اللہ کی نافرمانی میں زبان استعمال ہو رہی ہے، تو وہ تقویٰ کا نمونہ نہیں بنا ابھی تک کہ دکھانا ہے اللہ کو، دیکھ اللہ یہ 30 دن ہے، 29-30 دن ہے، میں تیرا بندہ بن کے چلوں گا، تو یہاں پہ بندگی زبان پہ نہیں آئی، کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا بندہ بن گیا، نمازوں کے معاملے میں اللہ کے یہ والے حکم جسم کی طرف بن گیا، لیکن نماز میں کھڑا ہوا کیا سوچ رہا ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یہاں پہ بندگی نہیں آئی کہ جہاں جہاں خواہش کھینچ کے لے کے جا رہی ہے وہاں ہم رکے نہیں، وہاں تقویٰ کی شکل نہیں بن سکی۔ تو ایک آدمی ہے جو کوشش میں لگا ہے کہ روزہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اور پھر اپنی زبان، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی آنکھیں، اپنا لینا دینا، ہر چیز میں دیکھ رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو کرو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو رک جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی لڑے گا تم سے، اب جب ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے تو میرا جی چاہتا ہے میں بھی لڑوں، تو کہا روک لو اپنے آپ کو، اس کو کہہ دو کہ میں تو روزے سے، کہ مجھے اب اجازت نہیں ہے کہ میں کسی جذبے پہ چلوں سوائے اس جذبے کے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے اور کرو پورا اس کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ختم ہو چکا ہے، میں تو روزے سے، تم لڑو جتنا لڑنا ہے، میں نہیں لڑوں گا، کیوں؟ میں تو روزے سے، میں ختم ہوں، میرا رب کیا چاہتا ہے وہ میں کروں گا۔ بہت بڑی چیز ہے، اور اس میں کیونکہ اللہ کی مدد ہے اس لیے جو کوشش کرے گا تو راستہ آسان ہے۔ ایک یہ خیال ہے کہ ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ کھینچ کے آگے لے جائے گا، اللہ کرے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن وعدہ اس کا نہیں ہے، مددوں کا وعدہ ہے کہ تم کوشش کرو میں مدد کروں گا، تم اچھا گر جائیں گے، گر پڑے پھر کھڑے ہو جاؤ میں مدد کروں، پھر چلنے کی کوشش کرو میں مدد کروں گا، پھر گر جاؤ گے کوئی بات نہیں، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ 30 دن ملے ہوئے ہیں، 29 دن ملے ہوئے ہیں، وہ تقویٰ والا ایک روزہ، ایک نماز تو بنے کہ جس میں ساری نماز میں آدمی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مجھے وہ ادھر چلنا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے، وہ سوچنا ہے، دل میں اس چیز کو لانا ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، ہر چیز کو وہاں چلانا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب اس میں وہ لگا ہوا ہے، ایک نماز ایسے تیار کر دیں تقوی والی نماز بن گئی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، وہ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کی کوشش میں لگیں کہ اس مہینے میں تقویٰ کی شکل بنا کے اللہ کے سامنے رکھیں، لیکن بہت آگے ہے اس سے ایک اور اگلی چیز، اور وہ یہ کہ ایک آدمی اس کی نیت کرے کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اسی طرح گزرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیتے لیتے میرے سامنے صرف تیری چاہت ہو، میں ساری زندگی اللہ تیری بندگی چاہتا ہوں، یہ میں ایک نمونہ تیرے سامنے رکھا ہوں۔ یہ والی نیت کہ یہ جو 30 دن ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ 29 دن 30 دن بس یہ پورے کرنے ہیں، نہیں، یہ 29 دن 30 دن ایسے شاندار بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے ہیں، ایسے ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ماننے میں لگنا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے اور پھر ساری زندگی مجھے اسی طرح چلنے کی توفیق دے۔ یعنی الحمدللہ ساتھی محنت بھی کر رہے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی کسی کمی کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی کمی بیان کی ہے، بلکہ اندازہ ہو کہ کتنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کہ 7 مہینے بعض دفعہ ایک آدھ جماعت کوئی لگاتی ہے تو اس کی فکر ہوتی کہ 210 دن کب پورے ہوں گے۔ اگر زندگی بدلنے کے لیے تھا تو جب 209 دن ہوں گے وہ پریشان ہوگا کہ اللہ سب سے کٹ کے تو میں نے اللہ کے فضل سے پوری کوشش کر لی کہ تجھ سے جڑوں، بیوی بچے کاروبار کچھ نہیں ہے،
اب یہاں میں نے پورا زور لگایا کہ میں تیری ماننے میں لگوں، میرا ہر عضو میری مرضی میری خواہش کے تابع نہ ہو بلکہ تیری چاہت کے تابع ہو۔ دن کو بھی رات کو بھی میں نے پوری کوشش کی۔ اے اللہ یہ امتحان سمجھے، 210 دن پورے ہوں گے تو مجھے جانا ہوگا۔ ابھی تو خالی چل رہی تھی، کہتے ہیں نا کہ وہ جو ٹرین کے جو ڈبے ہوتے ہیں، وہ جو انجن بنتی ہے تو اس کو پہلے خالی چلاتے ہیں، آگے پیچھے کہ چلے گی، پھر ڈبے باندھتے ہیں کہ اب کھینچے گی۔ تو ابھی تک تو ہم چل رہے تھے اور دوسروں کی دکانوں سے ان کو نکال رہے تھے، دوسروں کے گھروں سے ان کو نکال رہے تھے، جتنی چیزیں ان کو کھینچتی تھی ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو میرے بھائی، بننا ایسا ہے کہ صرف اللہ کا حکم میں کھینچے، جب ایسے بن جائیں گے پھر گھر پہ جا کے زندگی گزاریں گے تو وہ دین بنے گی۔ اور بڑی مبارک چیز ہے وہ والی زندگی کہ جس میں آدمی بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہے، بہت مبارک چیز ہے وہ والی زندگی جس میں اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کے ایک آدمی تجارتیں کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے ایسوں کہ یہ مرد ہیں، کامل انسان ہے، جیسا ہونا چاہیے انسان کو ویسے ہی بن گئے۔ کیوں؟ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ایسے کام ہیں جو جن کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ اللہ سے ہٹائیں گے، وہ نہیں ہٹا پا رہے۔ تو جب دکانداری نہیں ہٹا پاتی تو نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں کتنا اللہ کا دھیان ہوتا ہے، تو بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے نکلو اللہ کے راستے میں اور سیکھو۔ اب میں 210 دن اس کی کوشش کرتا رہا، اب وہ خالی انجن تو چل رہی ہے، دوسروں کے مسائل میں ان کو میں ترغیب دیتا رہا کہ چھوڑو ان چیزوں کو، نکلو اللہ کے راستے میں۔ اب میرے مسائل سامنے آ رہے ہیں، تھوڑا اور وقت مل جاتا کچھ تیاری کا، تھوڑا اور وقت تو اس چکر میں ہوگا کہ نہیں ذرا 4 دن 5 دن اور میں کوشش کر لوں، بہت مشکل یہ امتحان ہے، اس کے لیے تھوڑا اور تیاری کر لوں۔ کسی تعلیم ہمارے یہاں ہوتا ہے نا یہ اسکولوں کالجوں میں کہ وہ امتحان طے ہوتا ہے تو پھر وہ ہڑتال کر دیتے ہیں۔ تو ہڑتال سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہفتہ مؤخر کر دیا گیا امتحان، بس سب طالب علم خوش کہ ایک ہفتہ اور مل گیا، ایک ہفتہ اور مل گیا۔ کرتے کیا ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن زور لگاتے ہیں، کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ نہیں ابھی ہو جائے امتحان۔ ہاں کوئی ہوتا ہے ایسا تیاری کیا ہوا، عام طور سے ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ یہ جملے یعنی ان کے کئی معنی ہوتے ہیں، اچھے معنی بھی ہیں، لیکن یہ کہ موت تک کام کرنا ہے، اس میں ایک قسم کی مایوسی سی ہے کہ لگے رہیں گے مر جائیں گے، کچھ ہونا نہیں ہے۔ نہیں، یقین حاصل کرنے تک محنت کر رہا ہوں، پھر بھی کرتے رہنا، ایک منزل تو ہے۔ نماز ٹھیک ہونے تک لگنا ہے کہ نماز ٹھیک ہو جائے میری، اس لیے میں لگا ہوں کہ اسی چلے میں کام میرا بنے۔ میں وہ والی زندگی، وہ جو بندگی والی زندگی ہے، مجھے سیکھنی ہے، اسی چلے میں مجھے ایسا اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اب یہ جو نیت ہے کہ مجھے بننا ہے، ایک تو ہے تقویٰ والی زندگی سیکھنے کی کوشش کرنا، اور ایک ہے کہ واقعی تقویٰ والا بننے کی کوشش کرنا۔ تو اس میں سیکھنے والا تو 30 دن کی بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں نے 30 دن سیکھنے کی کوشش کرنی ہے مجھے، جیسے ساتھی کرتے ہیں میں چلہ لگا رہا ہوں، بس 40 دن تک ذکر، دعا، دعوت، خدمت انعامات میں لگوں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا رہ جاتا ہے۔ اور ایک یہ کہ میں 40 دن کوشش کروں گا کہ میں دعوت والا، ذکر والا، دعا والا، خدمت والا بن جاؤں۔ پھر جو 40 دن پورے ہوں تو 41ویں دن بھی میں یہی سارے کام کر رہا ہوں، جگہ بدل جائے عمل وہی رہے۔ متقی تو ہوتا ہے کہ رمضان ہے تب بھی تقویٰ والی زندگی ہے، اور رمضان نہیں ہے تب بھی تقویٰ والی زندگی ہے۔ اور اس مہینے میں ہر سال اللہ تعالیٰ ایک مہینہ موقع دیتا ہے کہ جو لوگ میرے بندگی میں میری بندگی سیکھنے چاہتے ہیں وہ لگا لیں زور، کچھ رکھے میرے سامنے، میں نے پسند فرما لیا تو ساری زندگی کے لیے تمہیں تقویٰ نصیب فرما دے۔ تقویٰ والا اب اس کے سامنے سونا ہو چاندی ہو کوئی چیز اللہ کے حکم سے اس کو نہیں ہٹا سکتی۔ گردن کاٹ لو لیکن اللہ کے حکم سے نہیں پیچھے ہٹنا۔
اور میرے بھائی دوستو بہت بڑی چیز ہے تقویٰ، لیکن اس سے آگے پھر اگلا قدم ایک ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو چیزیں کھینچ رہی ہیں نا اپنی طرف، ان کا کھینچنا بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب شوق ہو جاتا ہے کہ میں اللہ پر کچھ لگاؤں۔ پہلے تو یہ چیزیں کھینچ رہی ہیں کہ نہیں مجھے نہ لگاؤ، میں کروں، اللہ کا حکم ہے تمہیں میں لگاؤں گا، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ 100 کے 100 روپے میرے پاس رہیں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا یہ 2.5 لگانے ہیں، میں تمہاری مال میں تمہاری نہیں سنوں گا، یہ 2.5 روپے اللہ کے راستے کے راستے میں خرچ کروں گا، اس میں مانوں گا اللہ کی، چاہے دل چاہے نہ چاہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن میرے بھائی دوستو اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو طلب ہوتی ہے کہ میری خواہشیں اور قربان ہوں۔ ہمارے بزرگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک موقع پہ انہوں نے بقرعید سے کئی مہینے پہلے بکرا خریدا، چھوٹا سا بکرا، بکرے کا بچہ، اور یہ خیال تھا کہ 4-6 مہینے میں کھائے گا پیے گا بڑا ہوگا پھر اس کو ذبح کریں گے بقرعید کے لیے۔ اب اس 4-6 مہینے میں بچے بھی اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور گھر والے بھی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ گھر والے سارے اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے لگے کہ ہمارا بیٹا ہے۔ اب جب بقرعید کا وقت قریب آیا تو گھر میں شور کے بیٹے کو ذبح کریں گے، اور وہ جو ہمارے بزرگ انہوں نے اسی لے لیا تھا، کہیں اسی کو ذبح کرنا ہے، کہ کوئی اور بکرا لے لیتے ہیں، بکرے بہت ہیں بازار میں، اسی کو ذبح کرنا ہے، اسی کو ذبح کرنا ہے، اسی لیے اس کو لیا تھا کہ دل میں محبت ہوگی، پھر ایک محبوب چیز اللہ پہ لگے کہ تم نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ تو اب یہ ذوق بن جاتا ہے کہ کسی چیز کی محبت ہو میں اس کو لگاؤں اللہ پر، کہ وہ صحابی ہیں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن حذافہ سہمی کہ کافر بادشاہ نے پکڑ لیا اور اب ان کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے جلتی ہوئی تیل کی کڑاہی میں ڈال رہا ہے، ایک گیا غالباً دوسرا گیا، پھر رونے لگے۔ وہ بادشاہ سمجھے کہ ڈر گیا، کہا نہیں بھائی ڈرا تھوڑی میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ اب میری باری آئے گی اور تم مجھے جلتے تیل میں پھینک دو گے، اور ایک جان ہے چھوٹی سی قربان ہو جائے گی، تو مجھے تو اس پہ رونا آ رہا ہے کہ اتنا جلدی کام ہو جائے گا۔ یہ ہے کیا چیز کہ میرے جسم سے جتنے بال ہوتے اتنی جانیں اللہ مجھے دیتا، اور تم مجھے ایک دفعہ ڈالتے ایک جان جاتی، دوسری دفعہ ڈالتے دوسری جان جاتی، ڈالتے رہتے میں بار بار اللہ پہ جان دیتا رہتا، مجھے تو اس پر ہونا رہا ہے کہ ایک ہی تو جان ہے۔ جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کا اظہار فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اب یہ جو خواہش تھی جو کھینچتے کہ نہیں میری گردن نہ کٹے۔ ہمارے ساتھیوں کا تو کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے ہمارے حضرات میں سے، خانہ کعبہ کے سامنے ایک ساتھی طواف کر کے آیا اور کہا کہ حضرت کتنی مبارک جگہ ہے، کیسی نورانیت ہے، جی چاہتا ہے یہیں جان چلی جائے، آپ دعا فرمائے اللہ یہاں کی موت نصیب کرنا۔ تو وہ ہاتھ اٹھانے لگے، نہیں ابھی نہیں، ان کا اللہ کا بزرگ بندہ ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہے، اس نے دعا کر دی کہ اللہ اس کی جان لے لے، تو کہیں ابھی نہ جان نکل جائے، ابھی کئی کام ہے میرے۔ تو وہ اللہ کا فضل ہے، قربانی کر رہا ہے، آ رہا ہے، خانہ کعبہ آیا ہے، خرچہ کیا ہوگا، جذبہ اچھا ہے، لیکن ابھی تک اتنی محبت نہیں آئی کہ دل کا جذبہ یہ ہو کہ میں قربان ہو جاؤں اللہ پہ۔ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا صحت دے، ہمیں ان سے پورا استفادہ نصیب فرمائے۔ وہ فرمایا شوق ساتھیوں کو اس خوف سے نکالنے کے لیے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جاتے وہ بیمار نہیں ہوتے؟ تو وہ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اچھا تو جو اللہ کے راستے میں نہیں جاتے وہ مرتے نہیں ہیں؟ وہ بھی مرتے ہیں۔ تو کیا گھر پر مرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ کیوں نہیں تمنا کرتے ہو کہ اللہ مجھے گھر سے بہت دور اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما؟
دل سے اس کی تمنا. تو میرے بھائی دوستوں یہ جو دل ہٹ جائے گا نا چیزوں سے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت وہی والی بات ہے کہ سایہ کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا، اب رخ کیا سورج کی طرف، اب پیچھے پیچھے سایہ ہے. دنیا جو ڈھیروں ڈھیر صحابہ کرام کے پاس آئی، اور وہ جو مدینہ منورہ میں وہ سونے چاندی کا اتنا ڈھیر لگتا تھا کہ ایک طرف کھڑا ہوا آدمی دوسری طرف کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا سونا چاندی، سونے کے سکے غلے کی طرح بوریاں بھر بھر کے گھر میں پڑی ہوتی تھی. تو وہ جو آیا وہ اس وقت آیا کہ جب ان کے دلوں سے دنیا ہٹ گئی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے دنیا کو ایسے روک کے رکھتا ہے جیسے ہم مریض کو بدپرہیزی سے بچاتے ہیں کہ بیمار ہو گیا ہے، چینی نہیں اس کو کھانی چاہیے، اب وہ پھیکی چائے لا کے دیتی ہے بیٹی بیٹا جس کو بہت محبت ہے باپ سے، باپ کہتا ہے بیٹا تھوڑا سا اس میں چینی تو ڈال دو، نہیں ابا چینی نہیں ڈالیں گے. اب وہ نہیں مان رہی، کیوں؟ کیونکہ نقصان ہو جائے گا اس سے. محبت ہے پوری لیکن حکم نہیں مان رہے، چاہت پوری نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ چاہت پوری کی تو اس کا نقصان ہوگا. اس کا بھی جی ہے کہ اس کی چاہت پوری ہوگی، وہ اس کا جی ہے کہ باپ میٹھی چائے پیے، خوب میٹھی پہ، لیکن کیا کریں اس کا نقصان ہو جائے گا. تو میرے بھائی دوستوں یہ ساری دنیا اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے، اور یہ ساری دنیا، یہ ساری مخلوق اللہ کے بندے کا حکم ماننے کو تیار بیٹھی ہے، سعادت سمجھتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی طرف بڑا، اللہ کے علم جیت میں نکل رہا ہے، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، اور چونٹی سمندر کی مچھلی اور چونٹی بلوں کی چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں. اتنا یہ ساری مخلوق ہمارے تابع ہیں، لیکن ہم اللہ کے تابع بن کے دکھاتے ہیں. اور ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا تابع ہونا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پھر بگڑ جائیں گے کہ بدپرہیزی سے جیسے تم اپنے مریض کو بچاتے ہو ویسے میں ایمان والے کو دنیا سے بچاؤں گا کہ دنیا اس کو خراب کر دے گی. یہ مخلوق میں ایسا لگ جائے گا، دینے والے کو بھلا دے گا، دی ہوئی چیز میں گم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اپنی دین کو کھول دیتا مخلوق پر، انسانوں پر، اپنے بندوں پر، تو یہ پھر باغی بن جاتے ہیں. اللہ کو بھلا کے وہ جو دی بھی چیزیں ہیں، اور چاہے وہ چیزیں مال ہو، چاہے ملک ہو، چاہے مادی اسباب ہو، چاہے روحانی ترقیات ہو، اس میں ایسا گم ہو جائے گا، ایسا مست ہو جائے گا، اللہ کو بلا دے گا میں بہت بڑا بزرگ بن گیا، میری بات چلتی ہے. یہ وہی فرعون والی بات تو ہے. یہ فرعون والے جملے زبان پہ نہیں، دل میں تو آئیں گے ہی. اس لیے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھتا ہے کہ اس آزمائش میں نہ ڈالو، اس کو فقیر ہی رکھو، مظلوم ہی رکھو. ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے مشورہ لیا، بھائی جو اصول ہے نا وہ تو مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ واقعات حضرات کے صرف اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ایک رخ سمجھ میں آئے کہ ایک چیز ہے جس میں خوبی بھی ہے کمی بھی ہے، تو وہ مشورے سے جو بھی طے ہو. لیکن وہ کچھ ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ جی ہم مسجدوں کی کمیٹیوں میں ہم جگہ پکڑ لیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جماعت آتی ہے اور کمیٹی کے جتنے لوگ، اچھا مسجد ہم ہی نے بنائی، ہماری ہی چندوں سے بنی ہے، اب وہ کمیٹی میں ہم نے، کیونکہ آپ نے منع کیا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں نہ لگو، تو وہ کمیٹی ساری ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیتی. اب کہتی تبلیغی جماعت کا آنا منع ہے. تو ہم کیوں نہ ایک دو ساتھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کمیٹی میں اپنے ڈال دیا کریں، شروع کی بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، کسی کمیٹی میں ہمارا ساتھی نہ ہو. میں تو چاہتا ہوں، ملک ایسا تھا جہاں برف باری ہوتی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تم پہنچو مسجد کے دروازے پہ، دروازہ بند ہو اور برف باری ہو رہی ہو، تم لوگ وہاں کھڑے ہو، پھر کسی کو بھیجو کہ بھئی چابی دیکھو، اور وہ کہیں ہم چابی نہیں دیتے، اور تم اس وقت رو، اس پر تمہیں ہدایت کرے. تو
میرے بھائی دوستو وہ کبھی کبھی ہماری چاہت کچھ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے ہمیں تو اس میں لگنا ہے. تو اس چیز سے بچانے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت روک روک کے دنیا دیتا ہے. لیکن جب یہ چیز ہٹ جائے گی، یہ جو مخلوق میں لگنے والی چیز ہے، جو اپنی چاہت کے پیچھے دوڑ والی چیز ہے، یہ دوڑ جب رک جائے گی اور آدمی واقعی اللہ ہی کی چاہت کو سب کچھ سمجھے گا، اور یہ جو چیزیں کھینچ رہی ہیں، بلا رہی ہیں کہ آؤ تھوڑا سا سونا لے لو، یہ ہنس کے دیکھے گا کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے اس کی. کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دکان ہو اور میں اس پہ ایک سیکنڈ بیٹھوں بھی، دروازے پہ مسجد کے ہو، میں گزرتے ہوئے اس کو مجھے وہ آدمی میرا آدمی مجھے نفع پکڑا دے اور میں اس نفع کو صدقہ کر دوں، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے. بھائی کیا حرج ہے، مفت کے پیسے مل رہے ہیں، صدقہ کر دو، نیکی کا کام ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حساب تو پھر بھی دینا ہوگا نا. یعنی صرف اللہ کے معاملہ سامنے ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس دکان سے پیسے کا ملنا یہ تو میرے لیے مشکل بنے گا. میں کیوں نہ پھر اپنی ضرورتیں اپنی چاہتیں صرف اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، اور مخلوق کے ساتھ دینے کا تعلق، خالق کے ساتھ لینے کا تعلق میرے بھائی دوستو اصل اخلاق اسی چیز کا نام ہے. اخلاق کی شکل وہ تو ابھی بھی ہمیں بنانی ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، خوش دلی سے ملنا، وہ سب ٹھیک ہے، کرنا ہے، لیکن جو اخلاق کی حقیقت ہے وہ والے اخلاق ہیں کہ جو کسی حال کی وجہ سے آگے پیچھے نہ ہو، کہ دل میں آیا ہوا ہے کہ یہ سارے جتنے ہیں یہ مجھے کچھ نہیں دیں گے، مجھے ان سے کوئی ہے بھی نہیں مطالبہ کہ مجھے میری تعریف کریں، میرے شکریہ ادا کریں. نہیں، میں تو ان کو دوں گا، یہ بے شک گالیاں دیں، کوئی بات نہیں، ان کے لیے مضر ہے، لیکن مجھے کوئی حل نہیں. برا بھلا کہہ دیں کہ میرا سلوک ان کے ساتھ اللہ سے لینے کے لیے، ان سے لینے کے لیے نہیں ہے، اور بلکہ جتنا مجھے ان کی برداشت کرنی پڑی، جتنا مجھے ان کی برداشت کرنی پڑی، اتنا زیادہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا. تو میں کیوں مجھے کسی سے شکایت کر لوں جو تمہیں کرنا ہے. کہ وہ ایک دو علماء سے سننے میں آیا کہ جب ان کو پتا چلا کہ کسی نے غیبت کی ان کی، تو انہوں نے اس کو ایک تحفہ بھیجا، وہ سونا چاندی کو، اس چیز کہ بھئی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنی بڑی بڑی نیکیاں میرے حوالے کر دی، کہ غیبت کرنے والا میری غیبت کر رہا ہے تو مجھے اس کی نیکیاں ملیں گی. تو میں تو کوئی بدلہ اس کا تمہیں نہیں دے سکتا، اتنا بڑا تم نے مجھے تحفہ دیا ہے، کچھ مال ہی لے لو میری طرف سے، تمہارا احسان ہے میرے اوپر. اب وہ کر رہا ہے غیبت اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا احسان ہے، کیونکہ ان کا اس سے کچھ لین دین نہیں، ان کا تو اللہ سے لین دین ہے، اور اللہ نے اس پہ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ جس کو کسی نے ظلم کیا، مجھ پر کسی نے ظلم کیا اور میں اس کو اپنا بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں نے صرف اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. میں بدلہ لے کے کیا کروں گا؟ کیا مل جائے گا مجھے بدلے میں؟ مجھے تو جنت کا محل لینا ہے. تو میرے بھائی دوستو، یہ ایک زندگی کی بنیاد ہے، وہی زندگی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بدل دیا. اب 1400 سال ہو گئے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پونے 1500 سال ہو گئے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں محنت کی، پھر مدینہ منورہ میں وہ کمال تک پہنچی، اس محنت نے ساری دنیا کو بدل دیا. اور اللہ رب العزت نے جب اس محنت والوں کو دیکھا کہ ہاں ان کی محنت پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر روم اور فارس کی حکومتیں، جن کے بارے میں تصور نہیں تھا کہ یہ ختم ہو گئی، ان کو ایسا ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ آج تک پھر جمع نہیں ہو سکے. ہزاروں سال کی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہٹو راستے سے. کیوں؟ کیونکہ مدینہ منورہ میں وہ زندگی وجود میں آ گئی ہے کہ وہ لیتے ہیں مجھ سے اور دیتے ہیں مخلوق کو. سب جا کے وہاں سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے. اور کوئی بادشاہ، کوئی حکومت راستے میں آتی ہے، ہٹاؤ اس کو راستے سے.
جیسے فرعون کی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں راستے سے ختم کر دیا کہ ہٹو، ہو گیا بس. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی حکومتوں کو ایسے صاف کر دی. میرے بھائیوں دوستو، محنت وہی ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم راستے میں اٹک نہ جائیں، کیونکہ محنت کی حقیقت وجود میں آئے گی تو وہ والے فیصلے ہیں. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں برکتیں ہیں، نیت کی برکتیں، کہ کچھ لوگوں نے نیت کی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سیکھنی ہے، اس نیت کی اتنی برکت ہے. لیکن کام کس چیز کا نام ہے؟ کام اس کا نام نہیں ہے کہ 1000 آ گئے اور لاکھ آ گئے اور 5 لاکھ آ گئے. 5 لاکھ کا مجمع تھا، یہ تو خطرناک چیز ہے. یاد کرو حنین کے دن کو کہ جس دن تمہیں اپنی کثرت پسند آ گئی، بھانے لگی، بھول گئے اللہ کو، اسی کو دیکھنے لگے کہ ہم تو پہنچ لاؤ. ہم تو کتنے تھے ہوتے ہیں حنین میں؟ 12,000. ہم تو 12,000 ہو گئے. ہم 313 تھے، ہمارے ساتھ جم نہیں سکے، ہم تو 12,000 ہو گئے. کیا کریں گے؟ ادھر صرف 4,000 تھا. نظر ادھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے شکست دی. پھر اللہ نے یعنی ایک سبق کے 2 حصے. پہلا سبق یہ ہے کہ تم اس کو دیکھنے لگے تو یہ کچھ نہیں، ہٹا دو. پھر 100 رہ گئے، اب 100 کو 4,000 کا ڈلوا دیا کہ 100 اور 4,000 اور 12,000 یہ کچھ نہیں ہے. اللہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے. اللہ کو ساتھ لینے کی فکر ہے یا اپنے 12,000 پہ بھروسہ ہو گیا کہ ہو گیا نا ہمارا کام؟ کچھ نہیں ہوا. اللہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوا. اور یہ تربیت، ہماری بھی یہی تربیت ہو رہی ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اس محنت میں ساتھ نہیں دیں گے تو محنت کے جو نتائج ہونے چاہیے، جو اثرات ہونے چاہیے، وہ برکتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اثرات، نتیجے وہ نہیں وجود میں آئیں گے جب تک اللہ کو ساتھ لینے والے ہم نہیں بنیں گے. اتنے چلے والے ہو گئے، اتنے 4 مہینے والے ہو گئے، اتنے سال والے ہو گئے، یہ بتاؤ کتنے اللہ سے لینے والے ہو گئے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اچھا لینے کا نہیں کہ خدا نخواستہ ہم چھینا جھپٹی کریں گے اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ ماریں گے لے لیں گے. نہیں، لینے کا مطلب یہ کہ کتنے ایسے ہو گئے کہ جن کا لینے کا تعلق صرف اللہ سے ہے، کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تو میں دکان کی طرف نہیں جاؤں گا، میں کاروبار کی طرف، اللہ کی طرف جاؤں گا. میں اللہ سے مانگوں، میں سمجھوں گا کہ یہ جو ضرورت آئی ہے اللہ نے بھیجی ہے، اور اس کو جو وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب وہ جو اللہ تعالیٰ کے کامل بندے، سب سے جو بندگی کی جو مثال ہے، نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کیا میں وہ کروں گا. اب دوائی بھی لیں گے، کاروبار بھی کریں گے، سودے خریدیں گے بھی، بیچیں گے بھی، لیکن سودے سے ہونے کا یقین دل سے نکلا ہوا ہوگا. اور کاروبار میں تجارت کرتے ہوئے بھی پیسہ بنانے کے لیے نہیں تجارت ہوگی. وہ فضائل صدقات میں وہ واقعہ ہے نا کہ ایک تاجر نے، ایک چینی کے تاجر نے، قافلہ آیا چینی کا. اب تاجر آخر پیسوں سے خریدتے ہوگی نا چینی، اور اسی لیے خریدی ہوگی کہ 50 کی مل رہی ہے 100 کی بیچوں گا. اب پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں کمی ہے، چینی ختم ہو گئی، لوگوں کے پاس چینی ہے نہیں. تو جو لوگ جن کا لوگوں سے لینے کا تعلق تھا وہ تو اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ واہ موقع مل گیا، 100 کے بجائے 150 لوں گا، میں زیادہ ملے گا، لوگ دیں گے بھی، اور سودا جائز ہے. میں میری چیزیں میں کہتا ہوں 150 دو مجھے، نہیں دو تمہاری مرضی. سودا اسی کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف راضی ہیں اور ایک سودا ہو رہا ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ، ان کا تعلق تجارت میں لینے کا مخلوق سے نہیں تھا. تجارت ان کی اللہ سے لینا ہے. تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ بھی خوش ہو گئے کہ چینی کی کمی ہے مدینہ میں، میرے پاس اتنی چینی آ گئی، واہ 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 واہ، تقسیم کر دو، مفت تقسیم کر دو. کہ میں تجارت پیسے بنانے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو تجارت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میرے بھائی دوستو، یہ جو اللہ سے لینا پھر مخلوق کو دینے والی زندگی ہے، اس کو وجود میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. کتنے ساتھی ایسے بنے جو اپنی تجارتوں میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ پیسہ بن رہا ہے کہ بن رہا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں راضی کرنے کے طریقے زندہ کر رہا ہوں، اپنی تجارت میں نہیں کر رہا ہوں. پیسہ جائے پیسے سے ہوتا ہی نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، وہ فدق کے رئیس نے 2 اونٹ سامان بھیجا، پیسے آئے، لیکن وہ کہتے ہیں میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ خرچ نہ ہو جائے، مجھے چاہیے ہی نہیں پیسے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ والی جو زندگی ہے مدینہ منورہ والی، اور اس کی جو یہ بنیاد ہے کہ لوگوں سے تعلق ہے لینے کا، اللہ سے تعلق ہے لینے کا، یہ شروع یہاں سے ہوگا کہ پہلے اپنے آپ کو پابند کر کے چلنا ہم سیکھیں۔ اور وہ پابندی صرف پیٹ کی، صرف رات کو تہجد اور تراویح کی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، نہیں، ہر وقت میں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ تم اپنی مرضی پر چلو گے، تمہارا دل تمہارا دماغ اپنی مرضی سے چلے گا، یا تمہارا دل تمہارا دماغ میرے حوالے تم کرتے ہو۔ بندہ بن کے نماز پڑھنا سیکھے، اور پھر اس کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں خاص طور سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مضبوط سبق دیا ہے کہ یہ سیکھنا ہے تو لوگوں کو اس کی سیکھنے کی اہمیت سمجھا کے اپنے مشغلوں سے نکالنا۔ دونوں باتیں ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ ایک دفعہ کہنے لگے کہ پہلے تو لوگ قلب نماز کی محنت ہی پہ نہیں آتے، یہ محنت ہے قلب نماز کی محنت، یہ کرتا ہے اللہ، کرتا ہے اعمال پر، تو بھئی اعمال کو چمکاؤ تاکہ اللہ راضی ہو، آخرت میں اس کے سامنے پہنچنا ہے۔ قلب نماز کی محنت یہ ہے کہ اس محنت میں اب لگ جائے آدمی کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی ماننے والا بنوں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی ماننے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی رضا دنیا بھی بنائے گی، آخرت بھی بنائے گی۔ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب میری ہر نماز، میرا ہر کسی سے بیٹھ کے بات کرنا، کسی کو یہ سمجھانا اس لیے کہ میری سمجھ میں آئے، تو اب یہ قلب نماز کی محنت چل پڑی۔ ہر نماز میں کوشش ہے کہ وہ جو میں نے لوگوں کو سمجھایا، اب میں خود اس کو دیکھ کے میں نماز پڑھوں۔ قلب نماز کی محنت چل پڑی۔ ایک ہے چلہ نہیں، قلب نماز کی محنت شروع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ پہلے تو لوگ قلب کی نماز کی محنت پر آتے نہیں، چلہ لگا لیتے ہیں، لگ گیا چلہ میرا سارا، کہتے ہیں قواعد پورے ہو گئے، نہیں، چلہ میں قلب نماز کی محنت کرنی ہے، کلمہ بھی تھوڑا آگے بڑھے، نماز بھی تھوڑی بہتر ہو، کم سے کم کوشش کی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم کوشش کرنے والے بنے، کوشش بھی رہ جاتی ہے۔ تو قلب نماز کی محنت پر پہلے نہیں آتے ہیں، آ جاتے ہیں تو اگلی بات نہیں ہوتی۔ اگلی بات کیا ہے کہ ہم امت کے ہر فرد کے بارے میں یہ نیت کریں کہ یہ جو جتنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ کام ایسے اپنے آپ کو کھینچتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں، لوگوں کو، دل کو کھینچتے ہیں، دماغ کو کھینچتے ہیں کہ ان میں بیٹھے بیٹھے یہ بھی کلمہ نماز نہیں سیکھ سکتے، ان کو نکالنا ہے۔ ان کے لیے ہم نیت کریں کہ یہ جو کلمہ والی نماز والی محنت میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر ان کو لانے کے لیے ان کو اپنے مشغلوں سے نکالنا پڑے گا، ورنہ کام نہیں بنے گا۔ اور نہیں نکالا، بغیر قلب نماز کی محنت یعنی ایک آدمی قدم بھی نہیں اٹھایا اس طرف کہ میری نماز ٹھیک ہو، میرا یقین ٹھیک ہو، تو جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تو کیا جواب دے گا کہ تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی تھی؟ ابھی اللہ کا بندہ بے شک نمازی ہے، لیکن مسئلہ تو ایک ہے نا کہ اپنی ضرورتیں میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ 4 مہینے والے، 7 مہینے والے، سال والے پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں کہ جو تجارتیں کرتے کرتے لیکن جب ضرورت آتی ہے کہتے ہو یہ تو اللہ نے بھیجی ہے، چلو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے تو من ربوں کا جواب پتہ نہیں کس حد تک دے سکیں گے۔ وہ جو ہاں لا ادری ہے، کیا مطلب کہ وہ آدمی سوچے گا کہ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی تھی، میں اپنے مسئلے کس کے پاس لے کے جاتا تھا۔ اب وہ سوچے گا کہ فلاں مسئلہ تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا، اور فلاں مسئلہ میں دکان کے پاس لے کے جاتا تھا، اور فلاں مسئلہ میں مالداروں کے پاس لے کے جاتا تھا، اور فلاں مسئلے میں میری امیدیں بادشاہ سے تھی، وزیر سے تھی۔ تو اب وہ چکرا جائے گا، کہے گا ہاں اللہ، پتہ نہیں کہاں سے میری پوری ہوتی تھی حاجتیں، میری حاجتوں کو میں کس کے پاس لے کے جاتا تھا، ہاں اللہ۔ تو یہ مصیبت ہے بہت بڑی، اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے پہلا قدم کہ یہ جو
مشغولیتیں ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کو پھانس لیا، ہمارے دماغوں کو پھانس لیا کہ نماز میں کھڑے ہوئے بھی وہاں سے نہیں ہٹ پاتے ہیں، دھیان نہیں ہٹ پاتا. تو اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے راستے میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے کلمہ نماز کی محنت کی خاطر یہ نہ نکلے، ان کا بھی نہیں بنے گا کوئی کام. انشاءاللہ.